میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اس وقت ہم جس شخصیت سے بات کرنے لگے ہیں وہ ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں. آپ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نون پرسنالٹی ہیں. خاص طور پر جب ہم پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کی بات کرتے ہیں اس پہ ان کی کافی نظر ہے، اور وہ ڈیلیگیٹ بھی رہ چکی ہیں. سیاست میں بہت ان ہیں، ڈیموکریٹ ہیں امریکہ میں. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر جو مشورے دیے جاتے ہیں یا جو بھی اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتی بھی ہیں، اور وہاں پر اتھارٹی سے بہت قریبی ہیں. بہت شکریہ انیلا علی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو انیلا علی. Thank you, Ji. Thank you for having me, Alia. انیلا جی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے انیلا جی، کچھ ایک مسئلہ بہت بڑا چل رہا ہے اور وہ مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ پاکستان اور جو امریکہ ہے اس کے تعلقات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو یو ایس ایمبیسیڈر ہیں وہ آئے اور وہ کے پی کے میں گئے، وہاں پر انہوں نے 36 کارز وہیکلز جو ہیں ان کی چابیاں دی. اس کے علاوہ اور بہت سے پروجیکٹس امریکہ کے چل رہے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے میں اس وقت جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کی، اور عمران خان ایک علم بلند کر کے کافی عرصے سے کھڑے ہیں کہ جی ان کے خلاف تو امریکہ نے سازش کی ہے. تو یہاں پہ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر سازش کی ہے تو پھر وہ جو امداد ہے تو وہ ایمبیسیڈر صاحب سے کیوں لی گئی؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے کتنا یہ اچھا سوال کیا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی تھنکنگ کیا ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرواہ نہیں کرتی کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے. وہ امداد وہاں دینا چاہتی ہے جہاں پر ضرورت ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں واقعی وہ ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے، اسپیشل وہیکلز کی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے افغانستان کی جو اتنا وہاں پر وار رہی ہے وہاں سے بہت لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ تو بہت امریکن گورنمنٹ کی اچھی تھنکنگ ہے کہ وہ وہیں جا کے وہاں گڈ ول بلڈ کر رہے ہیں، چاہے عمران خان کچھ بھی کہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عالیہ کہ جیسی جو امبیسڈر بلوم آئے تھے تو اسی وقت ایک کیمپین، بہت بیوٹیفل کیمپین شروع ہوئی تھی جو کہ پاکستانی امریکنز ہم بہت خوش ہو رہے تھے. کیونکہ اس وقت یو ایس پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ان کو بلیم کر رہی تھی کہ ہمارے کو آؤسٹ کر دیا، ہمیں نکال دیا، تو اس سے ہمارے بہت برے ہو سکتے تھے، تعلقات نیچے جا سکتے تھے. لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ امبیسڈر بلوم نے آ کے جو کیمپین چلائی تھی کہ 75 ایئرز آف اے ریلیشن شپ، جو پاکستان اور امریکہ کی دوستی ہے وہ ایک عمران خان صاحب سے نہیں ہے، وہ پاکستانیوں سے ہے سنس 1947، اور وہ چینج نہیں ہوگی. اور انہوں نے چاہے جو بھی اس وقت کہہ رہی ہو، پی ٹی آئی کہہ رہی ہو، پی ایم ایل عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں، لیکن اٹ واز بیونڈ پالیٹکس، اٹ واز بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف امریکہ. اور اس پیپل آف امریکہ میں ہم پاکستانی امریکنز بہت آگے آگے ہیں، کیونکہ ہم تو جس دن سے یہاں امریکہ کو اپنا گھر بنایا ہم نے ہمیشہ پاکستان کی اور یو ایس دوستی پہ کام کیا ہے. تو یہ تو میں کہوں گی کہ بہت ہی اوپننس ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ عمران خان کی وہاں گورنمنٹ ہے، ضرورت وہاں ہے. گڈ ول بلڈنگ امریکہ کو وہاں کرنی ہے کیونکہ ہم نے وہاں ایگزٹ کیا افغانستان سے آفٹر ایئرز آف وار. تو میں تو اس کو دیکھتی ہوں کہ بہت اچھا کمٹمنٹ ہے ٹو پاکستانی پیپل آن بہاف آف دا یو ایس گورنمنٹ. ٹھیک. اچھا انیلا جی، ابھی آپ نے ایک بات کی وہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. آپ نے کہا کہ دیکھیے وہاں پہ امریکہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو تو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ وہاں پہ جو پاکستانی موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان پاکستانیوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے جو پاکستان میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی کیمپین چلائی، بلکہ جو اگر عمران خان نے یہ کہا کہ ویسٹ ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا، تو امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نظر آئے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی امریکہ کے خلاف کیمپین چلاتے ہوئے نظر آئے. یہ کس قسم کا وہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ایسا تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے جو کہ میں دیکھ رہی ہوں اور میں سن بھی رہی ہوں کہ آپ کے پاس ایک یو ایس پاسپورٹ ہے. جب ہمیں پاسپورٹ ملتا ہے تو ہم ایک پلیج کرتے ہیں الیجنس کہ ہم اس ملک کو بہتر کرنے میں ساتھ دیں گے، اور ہم الیجنس ہم اپنی کرتے ہیں.
تو یہ پاکستانیوں کو, جو پاکستانی امریکن, اور یہ زیادہ تر نہیں ہے, یہ ایک تھوڑی سی ایک گروپ آف عمران خان سپورٹرز ہیں جنہوں نے شوکت خانم 20-25 سال سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہ پاور یہ چھوڑ نہیں سک رہے ہیں. وہ نہیں, ان کو جو 20 سال سے برین واش ہوئے ہیں وہ چھوڑ نہیں سک رہے ہیں. میں ان کو ہمیشہ دیکھتی ہوں ایسے کہ جیسے ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں, کہ جو بھی ٹرمپ کہے گا وہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو بلیو کرتے ہیں, اور وہ ٹروتھ ان کے لیے وہ ٹروتھ ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں ایز امریکنز, ایز ڈیموکریٹس, وہ نہیں بلیو کرتے ٹرمپ سپورٹرز. تو جو عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں اسپیشلی امریکہ میں, یس انہوں نے بہت امریکہ کو بوسٹ کیا ہے. لیکن جو میں ابھی, بلکہ میں تو 2-3 مہینے سے لوگوں سے جو بات کر رہی ہوں جنہوں نے عمران خان کو چیکس دے کے سپورٹ کیا تھا, ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وائس دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, بٹ جنہوں نے بڑے بڑے چیکس لکھے تھے وہ لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ تو ہمیں ہرٹ کر رہا ہے. ہماری جو یو ایس پاکستان جو ہم نے اپنی ریلیشن شپ بنائی ہے ٹو پروموٹ پاکستان ان یونائٹڈ اسٹیٹس, تاکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ بڑھائے اور گڈ ریلیشنز کرے, تو انہوں نے تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل کر دیا ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے امریکنز کے سامنے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اتنا اچھا کام کر رہا ہے ڈسپائٹ آف واٹ عمران خان کنٹینیوز ٹو سے. آپ دیکھیں امبیسڈر بلوم نے جا کے گاڑیاں دی, یو ایس اے آئی ڈی ٹرمپ نے بند کر دیا تھا, پاکستان کے آفیسز بند ہو رہے تھے, کوئی ایڈ نہیں جا رہی تھی, انہوں نے دوبارہ ریوائیو کی ڈسپائٹ آف واٹ یو ہیئر. تو یہ جو پاکستانیز بول رہے ہیں یہ ہرٹ کرے گا, ہمیں پولیٹیکلی بھی ہرٹ کرے گا. اور میں چاہوں گی کہ اس وقت سارے یہ جو ہے سنیں کہ ایک طرف جو ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا کیوں آگے آیا ہے, ایڈمنسٹریشن میں انڈیا کیوں آیا ہے, بیکاز انڈینز یہ اینٹی امریکن بیہیویئر نہیں کرتے ہیں. اگر وہ امریکن ہیں اور وہ امریکن پالیٹکس میں آ رہے ہیں تو وہ پیٹریوٹک امریکنز بنتے ہیں, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب وہ پیٹریوٹک امریکنز بنیں گے تبھی وہ انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن شپ بہتر کر سکیں گے. ہمارے جو تھوڑا سا گروپ آف پاکستانی امریکنز ہیں وہ دے میکنگ اس لک بیڈ, دے آر وہ کیا کر رہے ہیں کہ بیکورڈز لے کے جا رہے ہیں یو ایس پاکستان ریلیشنز کو, اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان دی اینڈ وہ ان کا پاسپورٹ از یو ایس پاسپورٹ, اور وہ گالیاں دے رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو. کیونکہ وہ ٹروتھ نہیں فیس کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے چلے گئے عمران خان صاحب, جس ریزن سے بھی گئے وہ تو پاکستانیوں نے کانسٹیٹیوشنلی ان کو آؤسٹ کیا ہے, امریکہ ہیز نتھنگ ڈو ود اٹ. لیکن جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے ڈسپائٹ آف واٹ ہی از سیئنگ, خراب کرنا چاہ رہے ہیں یو ایس پاکستان ریلیشن شپس, لیکن ہمارے امبیسڈر میں اتنی گریشیسنس ہے یو ایس امبیسڈر میں کہ وہ جا کے کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کا پروپیگنڈا ود گیونگ, ود چیریٹی, ود ڈپلومسی. سو یس آئی تھنک یہ جو ہے ہرٹ کر رہا ہے ہمارے کو ایون ایز اے پولیٹیکل لیڈر پاکستانی امریکن. میرے لیے بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, پاکستانی اینٹی امریکن کیوں ہو رہے ہیں, وائی آر دے بلاسٹنگ امریکہ when they are Americans. اور اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تائیوان, امریکہ, چائنا, اور اس کے بعد بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایک شپ کی وجہ سے سری لنکا اور انڈیا, یہ بہت معاملہ پھیل گیا. جو امریکن گورنمنٹ ہے, جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے اور ان کی حکومت, اس کے متعلق کیا خیال رکھتی ہے, ان کے کیا پلانز ہیں, وہ کیسے اس سے نپٹیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ یہ معاملات یہاں تک چلے گئے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیے, تو لگتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیے یہ جو یو ایس گورنمنٹ کی جو میرا انالیسز ہے وہ آئی تھنک یہ بہت بڑا ویژن ہے. پہلے ہم نے وہاں پر ساؤتھ ایشیا میں اپنی پریزنس چھوڑ دی تھی, سینٹرل ایشیا میں رشیا کی پریزنس بڑھ رہی تھی, لیکن اب جو ہے امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی پریزنس, امریکہ از اے لیڈر, ایوری بڈی لکس ٹو امریکہ فار لیڈرشپ, تو وہ وہاں پر لیڈرشپ ویکیوم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, امریکن لیڈرشپ از نیڈڈ. اور اسی لیے اسپیکر پیلوسی وہاں تائیوان گئیں. کیونکہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا. چائنا کی پریزنس گلوبلی بڑھ رہی ہے, چائنا جو ہے اکنامک اپنی
पावर बिल्ड करना चाह रहा है दुनिया में, हेजेमनी चाहता है हर कंट्री में, वो जाके अपने विद द मनी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता है, बट इन द एंड आपको जो पैसा देगा तो आपको कंट्रोल भी करेगा. तो नॉट ओवर्टली चाइना का कंट्रोल होगा, कोवर्टली थ्रू इकोनॉमी. इसी तरह यूएस ने ओपन डिप्लोमेसी करके ताइवान को भी जाके मिल लिया है और कहा है कि ये एक मैसेज है टू चाइना कि हमने वो खत्ता छोड़ा नहीं है. अमेरिकन लीडरशिप आपको इस वक्त ईयू में भी नजर आएगी. यूरोप में भी यही था कि अमेरिका जो था अपने आप को पुल बैक कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को सपोर्ट करके पूरे नेटो को एलाई कर दिया, यूरोपियन यूनियन को स्ट्रॉन्गर कर दिया टू सपोर्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है टू द वर्ल्ड कि अमेरिकन डिप्लोमेसी वापस है, अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखेगा. और जो ईरान चाहता है हेजेमनी, सऊदी अरेबिया से लड़ना चाहता है और थ्रू अपने जो मिलिशिया हैं उनके लेबनान को उन्होंने ख़राब किया है, गाज़ा में वो ट्रबल कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को उन्होंने थ्रेटन कर दिया है. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक थ्रेट है, इट्स लाइक अ थ्रेट टू द वर्ल्ड. और अमेरिका लुक्स into the future and says, well, American leadership is back. Through President Biden, American leadership is back and we are not pulling out of these places. We are actually supporting them through diplomacy. जाहिर है इंटरवेंशन तो यूक्रेन में भी नहीं हुआ. सब कह रहे थे अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा, लेकिन वो तो पब्लिक भी पसंद नहीं करेगी. लेकिन हमने नेटो को स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि यूक्रेन अपनी जंग खुद ही लड़े. ठीक, सही आपने ये बात की. अच्छा, इस पे हमने ये देखा कि हम इस वक्त ये एक बड़ा दिलचस्प सी सूरत हाल ये बनी हुई है कि जहां एक तरफ जो भारत है वो अगर रशिया से भी बहुत करीब है, तो वहीं पर अब अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया के. तो इसमें चाइना की और इंडिया की तो बड़ी आप सबको पता ही है कि जिस नजर से वो एक दूसरे को देखते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अलाई के तौर पर आपको नजर आ रहा है? और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं, क्योंकि तकसीम नजर आती है ना इसमें कि कुछ कंट्रीज जो है वो ये कह रहे हैं, कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान को समझा जाता है कि क्योंकि चाइना के हम बड़े स्ट्रॉन्ग, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कही जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा मौका आता है तो चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, और चाइना डिक्टेट भी करता है बहुत दफा. तो आपको इस सिचुएशन में क्या चीज नजर आ रही है, कौन से कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त ये गेम नहीं है कि आर यू विद अस और नॉट. इस वक्त अस वर्सेस देम वाली डिप्लोमेसी नहीं चल रही है. इस वक्त जो डिप्लोमेसी चल रही है दुनिया में वो ये है कि विजनरी, हम अपनी प्रेजेंस नहीं छोड़ेंगे और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक एक्सक्लूसिव नहीं है. यानी कि एक हम अगर इंडिया से भी दोस्ती रख सकते हैं तो हम पाकिस्तान में भी जाके खैबर पख्तूनख्वा में एड दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि हमें पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया भी इम्पोर्टेंट है. देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस एंड इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं. इंडिया की प्रेजेंस, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंडिया की प्रेजेंस, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत पुरानी है. पाकिस्तानीज हमने हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया एज पाकिस्तानीज. ओवर द पास्ट जब ट्रम्प आए हैं, जब वॉर्स हुई हैं, तब पाकिस्तानी थोड़ा थोड़ा करके डेमोक्रेटिक पार्टी में गए हैं. तो हमारी जो इस वक्त आप शायद पाकिस्तानियों को लगता है कि प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, वो इसलिए है कि इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं, अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल. वो 20 साल से मैं देख रही हूँ इंडियन अमेरिकन हैं, मैंने मिलके उनके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में काम किया है. पाकिस्तानी तो अभी आए हैं, अब वो शिफ्ट आ रही है. और हमें ये देखना कि यूएस की रिलेशनशिप इंडिया से स्ट्रॉन्गर है बिकॉज उन्होंने ज्यादा मेहनत की है. और जैसे आपने खुद ही अभी कहा, तो पाकिस्तानी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स ही पाकिस्तान को अमेरिका को गालियां दे रहे हैं इमरान खान साहब के फॉलोअर्स. तो जाहिर है दैट हर्ट्स अस पॉलिटिकली, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं. इंडियन अमेरिकन जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, वी कांट कंपेयर द टू. और हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम चाइना से भी दोस्त रह सकते हैं बिकॉज वो नेबर है, दैट वोंट चेंज.
बट एट द सेम टाइम अमेरिका से भी हमें अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है. पाकिस्तान बहुत एड लेता है इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम द यूएस. और उसके अलावा अभी आपने देखा आईएमएफ का तो हमारा अमेरिका के इन्फ्लुएंस डिनाई नहीं हो सकता है इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट एम्पावर दीज डेवलपिंग कंट्रीज. जैसे कि आईएमएफ है, उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है. तो आप अपनी अक्लमंद पॉलिसी रखें और कहें जो भी है इंडिया के साथ रिलेशनशिप है अमेरिका की, रहने दो, हमें अपने ताल्लुकात मुस्तहकम करने विद गुड डिप्लोमेसी. क्यों हम अस वर्सेस देम कर रहे हैं? जो मैं देखती हूँ इमरान खान साहब की पॉलिसी है वो ये है कि एक टारगेट बना दो अमेरिका को, पाकिस्तानियों को ऐसा बना दो कि वो हेट करें अमेरिका और देखें कि मैं सेवियर हूं फ्रॉम अमेरिका. ऐसा नहीं होगा. 75 ईयर्स से हमारी दोस्ती है, वो कायम रहेगी. और चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, दोनों पाकिस्तान को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज एक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंट्री है. इट्स अ सॉवरेन न्यूक्लियर पावर. तो ये हमें किसी और से की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, इंडिया की तरफ अपनी रिलेशनशिप अच्छी बनानी चाहिए. ये मेरा बहुत कन्विक्शन है, डीप कन्विक्शन है कि पाकिस्तान अपनी रिलेशनशिप अलग बनाए, हर कंट्री से रखे. यही एक गुड डिप्लोमेसी और गुड विजन है फॉर पाकिस्तान. ठीक. अच्छा अनिला जी, आखिरी सवाल आपसे बताइए कि अब आप क्या समझती हैं कि जब आपने ये देख लिया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत बड़ा केस भी निकल आया, जो असल में तो आरिफ नकवी साहब जो है वो यूके में है, लेकिन उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि अमेरिका भी कह रहा है कि उनको हमारे हवाले करो, और उसमें इमरान खान के हवाले से जो उनके ऊपर काफी अब सख्ती आ चुकी है क्योंकि फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला आ गया. तो आपको लगता है कि अब इमरान खान जो है वो मजीद खिलाफ हो जाएंगे, या आपको ये लग रहा है कि नहीं अब जरा हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि अगर मुस्तकबिल में इमरान खान आते हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे ये जो आरिफ नकवी साहब का केस है, आपको पता है ये आज तो खुला नहीं है, ये तो बहुत साल से चल रहा है. और इसमें एम्बेजलमेंट ऑफ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिल गेट्स फाउंडेशन, जिसने कि पोलियो हटाया है, पाकिस्तान में इतना काम किया है. दीज आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पैसे एम्बेजल हुए हैं अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस. क्योंकि मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, ये सारी चीजें आगे आएंगी, वाजे होंगी जब एफबीआई के पास. ये मुझे जरूर पता है कि एफबीआई के पास अगर एविडेंस ना हो तो वो इतना आगे नहीं जाते हैं. और डेफिनेटली आरिफ नकवी की जो होल केस है उसमें बहुत सारे मुलव्विस लोग होंगे. ये देखिए कि अभी ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई कि जो इनके पॉलिटिकल फंड्स हैं तो वो पीटीआई इमरान खान साहब ने पहले शुरू किया, शौकत खानम के लिए रेज किया, जबकि मैंने भी उनको हेल्प किया. मैं भी उनके फंड रेजर में थी जब उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया था, क्योंकि आई बिलीव्ड इन दैट. इट्स चैरिटी, पाकिस्तान नीड्स कैंसर हॉस्पिटल्स. उसके बाद जब मैंने देखा कि ये पॉलिटिक्स में जाके अपनी पार्टी के लिए अमेरिका में आके फंड रेज कर रहे हैं, तो मेरे उस वक्त रेड फ्लैग हुए, मैं दूर हो गई शौकत खानम से. आप ये देखें कि जो इन्होंने पॉलिटिकल फंड्स रेज किए हैं अमेरिका में, दे कम अंडर द आईआरएस, यूएस गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है जो टैक्स चेक करता है, सब चेक करता है, फॉरेन फंडिंग क्या है. वो देख रहे होंगे कि ये अलेज कर रहे हैं कि इन्होंने जो है अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म भी बढ़ा रहे हैं. तो कहाँ इन्होंने कहाँ यहाँ से फंड्स कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया? आया कि ये लीगल है? तो मेरा ख्याल है कि ये बिगर माउंटेन है, और ये जब खुलेगा और सारी चीजों का इंकशाफ होगा तो जरूर कोई लाइंस क्रॉस हुई हैं. नहीं तो एफबीआई ऐसी कोई चीज नहीं करती है. और जरूर एम्बेजलमेंट हुआ है जिसकी की वजह से इतना ये हो गया है. और वो खुद ही इज वॉचिंग हिज बैक राइट नाउ, और वो ट्राई करेंगे कि वो डिफ्लेक्ट करें अटेंशन फ्रॉम हिज ओन इन्वॉल्वमेंट इन दिस. वो चाहेंगे कि अटेंशन कहीं और डाल दें. अमेरिका अब मेरे पीछे आया, अमेरिका अब हमारे पैसों के पीछे आ रहा है. तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू व्हाट ट्रम्प डज. अभी देखें ट्रम्प ने अभी तक ट्रम्प साहब के फॉलोअर्स नहीं बिलीव करते हैं
کہ انہوں نے الیکشن ہارا ہے. That's the power of propaganda, that's the power of brainwashing. تو آپ کو یہ جو بات ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے, اب ایک آخری سوال ایک اور نکلا ہے کیونکہ آپ نے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر دی. ایک ہمیں جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ کہا جاتا ہے جو نیکسٹ الیکشن ہے نا وہ تو ہم جیت کر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے چانسز بن رہے ہیں یا اس وقت امریکہ میں کس قسم کے احساسات پائے جاتے ہیں؟ ابھی میری کسی سے بات ہوئی تھی پولسٹر سے, 3-4 پولز آئے ہیں جس میں کہ بیکاز آف واٹ از ہیپننگ, جو فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سارے جو ایویڈنس آ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ڈیموکریسی کو اٹیک کیا اور اتنا جھوٹ اتنی لائز. تو جو نئے پولز آئے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے پاس ایکچولی سینٹ میں 2-3 اور سیٹس آ جائیں گی, اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس ہاؤس لوز کر دیں گے وہ بھی نہیں ایسا لگ رہا ہے. یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ٹرمپ بیک کینڈیڈیٹس کو انہوں نے پرائمریز جیت لی ہیں, لیکن جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس وقت انہوں نے ایک بہترین اسٹریٹجی کی ہے. انہوں نے جو الیکشنز ہیں 2022 میں جو نومبر میں ہیں اس میں انہوں نے اپنے بہت سارے جو کیمپین کی ہے انہوں نے پیسے لگائے ہیں on pro-Trump backed candidates, تاکہ 22 elections میں جو اتنا برا ہوگا کینڈیڈیٹ کہ وہ جو ماڈریٹ ریپبلکنز ہیں وہ ووٹ ہی نہیں کریں گے اور ڈیموکریٹس جیت جائیں گے. تو یہ ان کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے, اٹس بین یوز بفور, لیکن ڈیموکریٹک منی ہیز ایکچولی بین used to back up the pro-Trump candidates in the primary. اور اللہ کرے یہ کام کریں اور اچھے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں, چاہے وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ہوں. میں کہتی ہوں اچھے کینڈیڈیٹس ہوں, بیکاز بہت سارے ریپبلکن سے میں ملتی ہوں جو میرے دوست ہیں, ان کو نہیں پسند آتا ہے یہ جھوٹ, یہ اسکیپ گوٹنگ, لائز, ڈیموکریسی کو اٹیک کرنا. جو جنوری 6 میں ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان اس کے ایک بائی پروڈکٹ ہیں. انہوں نے دیکھا واٹ ورکڈ, لائز ورکڈ, اٹیکنگ اسکیپ گوٹنگ ورکڈ, اور انہوں نے وہی یوز کیا. اینڈ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ بھئی میں پیپلز مینڈیٹ پہ آیا ہوں اور مجھے پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا ہے, جس کی سب کو امید تھی کہ وہ آ کے ایک غریب انسان کو ہیلپ کریں گے اور ایسا اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے جس میں واقعی کرپشن نہیں ہوگا, لائز نہیں ہوں گی, جھوٹ نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے سپورٹرز کو ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے, اور اس وقت جو آپ کو سننے میں آ رہا ہے وہ وہی ہے جو 30-20% آف ٹرمپ بیس ہے, بولتے جاتی ہے, جھوٹ بولتی جاتی ہے, بلیو کرتی جاتی ہے. میں پاکستان میں مجھے بہت پیرللز نظر آ رہے ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ انیلا علی فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی, ہمیشہ آپ ہمیں وقت دیتی ہیں, ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو عالیہ, تھینک یو فار ہیونگ می.